اللہ الملک الوہاب الجلیل الذی خلقنا وسوانا وہدانا سواء السبیل والصلاۃ والسلام التمان الاکملان علی حبیبہ سیدنا وسندنا ومولانا محمد النبی الرسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان اکرامی، ناظرین محترم، خواتین و حضرات، زوال امت مسلمہ یا زوال انسانیت کب ہوتا ہے؟ اقبال نے ایک بات کی تھی کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی۔ جو قوم اپنے مرکز سے جدا ہو جائے، جو ملت اپنے مرکز سے جدا ہو جائے، جو نیشن اپنی ملت سے جدا مرکز سے جدا ہو جائے، وہ موت کی وادی میں چلی جاتی ہے۔ مشکل ہے کہ مرکز کے بغیر حیات ہو، مرکز کے بغیر طاقت ہو، مرکز کے بغیر زندگی ہو، مرکز کے بغیر سکون ہو۔ جو پتا درخت سے لگا رہے گا، امید ہے اگلے سالوں سے شاخیں پھوٹیں گی، پھول کھلیں گے، کلیاں نکلیں گی، کلیاں چٹکیں گی، بہاریں آئیں گی۔ جو گر کے ٹوٹ گیا، پاؤں کے نیچے آ گیا، اس کا زوال ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کائنات کی ہر چیز کے ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے۔ یہ ربط، یہ کشش، یہی حیات، یہی زندگی ہے۔ اور پوری کائنات کی حیات اور زندگی، یہ کشش، یہ کیوں؟ یہ رحمت کی وجہ سے۔ اگر رحمت اٹھا لے، کائنات ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس رحمت سے کائناتوں کا وجود ہے، اس رحمت سے کائناتوں میں حیات ہے، اس رحمت سے کائناتوں میں زندگی ہے، اس رحمت سے کائناتوں کی بقا ہے۔ پوری کائنات کھڑی اسی رحمت پر ہے، اور وہ رحمت رب العالمین نے تخلیق کی ہے، اور وہ رحمت للعالمین کی صورت میں تخلیق کی ہے۔ مرکز سے جدائی بس موت ہے۔ المیہ یہی ہے کہ یہ بتایا نہیں جا رہا۔ ڈاکٹرز اس مرض میں، کرونا کی مرض جس کو کہتے ہیں، اپنے طور پر، حکومت اپنے طور پر، سیاستدان اپنے طور پر، مولوی صاحبان اپنے طور پر، وہ سر پر ننگے عورتیں بیٹھی ہیں اور مولانا صاحب اس کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ مرکز کے قریب، یہ مرکز سے تو بہت دوری۔ بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی ویسے ہی ہے۔ ڈرامے ویسے ہی چل رہے ہیں۔ عورتیں ننگے سر ویسے عجیب قسم کے لباس پہن کے ویسے ہی آ رہی ہیں۔ بتاتے ہیں لوگ، پتہ چلتا ہے لوگوں کے بتانے سے۔ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی۔ ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، غلبہ تمہارا ہے، فتح تمہاری ہے، غم نہ کرو، ڈرو نہ، خوف نہ کھاؤ۔ کیوں؟ اگر تم مومن ہو۔ شرط ایمان کی ہے، شرط مومن ہونے کی ہے، شرط صاحب ایمان کی ہے۔ قلب میں ایمان کا نور ہو، نفس میں ایمان کا نور ہو، نفس میں ایمان کی روشنی ہو، نفس میں ایمان کی تابندگی ہو۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ قرآن نے کہہ دیا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ دیکھو، کوئی بھی فرد واحد، مرد ہو یا عورت ہو، اس وقت تک مقام ایمان نہیں پا سکتی، اس وقت تک ایمان کی شمع اس کے سینے میں روشن نہیں ہو سکتی، جب تک وہ میرے رسول نبی پاک علیہ السلام ہے حضور سے اللہ ارشاد فرمائے امام الانبیاء سے کہ جب تک یحکموک، آپ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرے، آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے، آپ کے کہنے کو تسلیم نہ کرے، آپ جو فرماتے اس کو تسلیم نہ کرے اور پھر اس پر عمل نہ کرے، اس وقت تک یہ ایمان والا نہیں ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے، آپ کے پیار کے بغیر ایمان نہیں ہے، آپ کی الفت کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ یہ اگر
سورج کی کرن سورج سے بیزار ہو جائے تو کیا روشنی پائے گی، کیا فیض پائے گی؟ قریب ہو جاؤ، نزدیک ہو جاؤ، کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی نہیں بتا۔ امام الانبیاء مرکز کائنات ہیں، مرکز کونین ہیں، اور خاص طور پر مومن کی عقیدت کا مرکز، مومن کی محبت کا مرکز، مومن کے پیار کا مرکز آقائے کونین کی ذات اقدس ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا سبق پڑھا رہے ہیں اس قوم کو؟ کیا پوتھیاں پڑھا رہے ہیں؟ اتنے بندے مر گئے، اتنے مر گئے، نہ مرنے دو۔ اللہ اکبر۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کے مطابق کلونجی ہے، میتھرے ہیں، سلام مکی دیجئے، کیوں نہیں دیتے؟ یہ کہاں غلطی ہے؟ کون اجازت نہیں دے رہا؟ کون یہ کرنے نہیں دے رہا؟ کون ادھر نہیں آنے دے رہا؟ جی ڈاکٹروں کو تو نفرت ہے ان چیزوں سے جو ہربل ہیں۔ ہربل کا علاج نہ کرانا، حکمت کا علاج نہ کرانا، ڈاکٹر کا علاج کرانا، تو پھر بھائی آپ اپنی باورچی خانے سے یہ ہربل کی چیزیں ختم کر دو۔ یہ لونگ اپنی باورچی خانے میں نہ رکھو، دال چینی اپنی باورچی خانے میں نہ رکھو، سفید زیرہ اپنے باورچی خانے میں نہ رکھو، سونف اپنی باورچی خانے میں نہ رکھو، ادرک اپنے باورچی خانے میں نہ رکھو۔ کیوں؟ یہ تو ہربل ہے، یہ تو دیسی جڑی بوٹیاں ہیں، مت رکھو۔ ان کے بغیر تمہارا کھانا بھی نہیں پکتا، اور جو سبزی پکتی ہے وہ بھی تو ہربل ہے، وہ بھی تو جڑی بوٹی ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں۔ یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے، یہ علاج ہے نیچرلی، یہ فطری علاج ہے۔ جب تک آپ ادھر نہیں آئیں گے کامیابی مشکل سے ملتی، اگر ملے گی تو عارضی ہوگی، اور کچھ عرصے کے بعد پھر بیماری آ جائے گی۔ یہ بیماری نہیں ہے تو علامت ہے بھائی، نام دے دیا ہے، یہ نام ہے اس کا، اصل میں سمٹم ہیں، علامت ہیں۔ نزلہ ہے، زکام ہے، فلو ہے، گلے میں درد ہے، جی پھر سانس کی تنگی ہے، پھیپھڑوں میں آ جاتا ہے، کبھی معدے پہ وار کرتا ہے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی کیوں؟ صحیح ٹریٹمنٹ کیجئے۔ جو آپ کر کے تو دیکھ، کئی لوگ کر رہے ہیں، یہ بات نہیں، کئی قابل حکمہ کر رہے ہیں، عام حکیم کی بات میں کرتا ہوں، قابل حکمہ کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹروں کی تو سیٹی گم ہوئی ہے، وہ لوگوں کو گمراہی پہ ڈالے چلے جا رہے ہیں۔ آخر خوف، کس کو خوف دلا رہے ہیں؟ خود بھی خوف زدہ، لوگوں کو بھی خوف زدہ۔ یہ کتنے لوگ تو خوف سے مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ چیزیں دیں، دیہاتوں میں دیکھو نہیں ہے اتنی، جا کر سروے کریں آپ، دیہاتوں میں اتنی بات نہیں ہے، اتنی چیزیں نہیں ہیں، اتنی مرگیں نہیں ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کوئی مریض ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ جی سوچو سمجھو، ادھر آؤ، جدھر قرآن لاتا ہے، جدھر فرقان لاتا ہے، جدھر یہ کتاب لاتی ہے، اور نہیں ہم تو یہ تو کیسے پتہ چلے یہ اللہ کی کتاب ہے؟ تو بات ہے۔ اب یاد رکھیے میرے بچے اور بچیوں، قرآن کا چیلنج قیامت تک موجود ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے یہ جو میں نے اپنے عبد خاص پر، اپنے رسول پر، اپنے پیغمبر پر، ہادی اعظم پر، والی کونین پر، حسین کائنات پر، جمیل کائنات پر، ان کے قلب اطہر پر جو کتاب نازل کی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس جیسی ایک آیت لے آؤ، ایک صورت لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ کا تم نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے، اور نہ لا سکے ہیں، نہ لا سکیں گے، پھر مان لو۔ اگر تم نہیں، بڑا زور لگایا، یورپ والوں نے بھی، مغرب والوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی بڑا زور لگایا، غیر مسلمانوں نے، لیکن نہ لا سکے، نہ لا سکیں گے۔ جو قلب اثر رسول پہ کتاب کائنات نازل ہوئی ہے اس کا توڑ نہیں ہے، اس کا بدل نہیں ہے، نہیں لا سکتے۔ یہ حقیقت کی کتاب ہے، یہ کائناتی کتاب ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، کیمسٹری کی بھی کتاب ہے، فزکس کی بھی کتاب ہے، بایو کی بھی کتاب ہے، میتھ کی بھی کتاب ہے، ارضیات کی بھی کتاب ہے۔ یہ تو حکمت کی بھی سے بھرپور کتاب ہے، یہ تو ہے ہی کتاب ہے حکمت، اور آپ حکمت کا انکار کر رہے ہیں۔ حکمت کا معنی سمجھ ہے، حکمت کا معنی دانائی ہے، جس کے سوتے اندر سے پھوٹتے ہیں، نفس سے پھوٹتے ہیں، وہ نفس جو نور سے بھر چکا ہے، جو سرور سے بھر چکا ہے، یا حضور کی محبت سے بھر چکا ہے۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں کتنوں کی جانیں لوگ بچا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ یورپ میں بھی علاج، مغرب میں علاج ہو رہا ہے، ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ علاج کر رہے ہیں، سنا مکی سے کریں، تو آپ کیجئے نا، اپنے گھر میں سنا مکی لا کے رکھیے، صاف کیجئے، ایک چٹکی۔ اگر کسی کو فلو ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، کھانسی ہو، یعنی آپ جو حتیٰ کہ سانس کی انتہائی تنگی، قریب المرگ بھی ہو، تو آپ یہ قہوہ بنا کے ان کو دیجئے تو صحیح۔
ایک چٹکی کلونجی، ایک چٹکی میتھے کے بیج اور ایک چمچ چنا مکی جو ہے اس کے پتے صرف ڈنڈیاں نکال دیجئے، پتے کے پتے اس کے بنا دیجئے اور ان کو دیجئے۔ انشاءاللہ 2-3 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے، مریض کی حالت سدھرنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کرم فرما دے گا، اللہ مہربانی فرما دے گا۔ اور ان تینوں چیزوں کا ذکر امام الانبیاء نے فرمایا، حبیب کبریا نے فرمایا جی۔ اور انگریزوں کے ملک میں رہ کر یہ علاج ہو رہا ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ حکومت تو سرپرستی مشکل سے کرے گا، اللہ ان کی آنکھیں کھولے۔ جو ارباب اقتدار ہیں، ڈاکٹر تو کبھی مانیں گے نہیں جب تک ان پر خود یہ چیز وارد نہیں ہوگی اور خود یہ استعمال نہیں کریں گے، خود تجربہ نہیں کریں گے۔ یار تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، پھر منزل یقین آپ کریں تو صحیح۔ جب پہلے اپنے انجیکشن لگا دیا جی، یہاں کر لو، ادھر کر لو، ادھر کر، گھر بیٹھے علاج ہو رہا ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، عیش فقیر نے، آپ کیجئے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، مہربانی کرے گا، ڈرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور رحمت پوری کائنات کے لیے، وہ رحمت ایک اور طریقے سے ہے، اور مومنین کے بارے میں خاص طور پر فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرحیم، میرے رسول، میرے پیغمبر، یہ سید عالم، یہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ حضور رؤوف بھی ہیں، حضور رحیم بھی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار سے، جی ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ جی امام الانبیاء حبیب کبریہ جب رؤوف بھی ہیں، جب رحیم بھی ہیں، تو رحمت بھی کریں گے، کرم بھی کریں گے، فضل بھی کریں گے، اور کرم کراتے اللہ کی طرف سے، کرم کراتے مولا کی طرف سے۔ اور پھر مالک نے اختیار بھی دیا ہے، میرے آقا کو اختیار بھی دیا ہے رحمت کرنے کا، کرم کرنے کا، رؤوفیت کو تقسیم کرنے کا، مہربانیوں کو تقسیم کرنے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں تو خزائن السماوات والارض، اللہ پاک نے مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، وہ مجھے عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یار اس کی رحمت اللہ عالمین جو ہیں، تو ہم تسلیم کیجئے ان کی رحمت کو۔ مومنین پر تو خاص شفقت ہے۔ آپ یہ نسخہ میرے آقا کے احادیث میں جو 3 چیزیں ہیں ان کا استعمال تو کر کے دیکھیے، کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ بڑوں کی آنکھیں بھی کھل جائیں، ڈاکٹروں کی بھی آنکھیں کھل جائیں، اور ہم اپنے گھروں میں اس چیز کا، ان سمٹمز کا، ان علامات کا علاج کریں۔ جی زوال بندہ مومن کا بے ذریعے سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے ہمارا زوال یہ اس سے نہیں ہے کہ ہم غریب ہیں، یہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، بلکہ زوال صرف اس لیے ہے کہ قوموں کے لیے موت ہے، مرکز سے جدائی، رسول اکرم سے جدائی ہو گئی، رسول اکرم سے دور ہو گئے، امام الانبیاء کی محبت میں کمی آ گئی، سرکار کے پیار میں کمی آ گئی۔ اگر کوئی نعتیں میں پڑھتے ہیں تو پیسوں کے لیے، اگر کوئی تقریر بھی کرتے ہیں تو فیسوں کے لیے۔ کچھ لوگ ہیں شاید جو مخلص ہیں، جن کی وجہ سے اللہ بندے ہیں، جو ابھی تو کوئی شاید خاموشی کا حکم ہے، خاموشی کا عرض ہے، وگرنہ وہ لوگ ہیں متقین ہیں، صالحین ہیں، صادقین ہیں، ذاکرین ہیں، عابدین ہیں، ساجدین ہیں، راکعین ہیں، جن کے وجود کی برکتوں سے یہ کائنات قائم ہے اور ہمارے ایمان کی چھوٹی سی چمک موجود ہے۔ آپ حضور کی محبت سے، حضور کے پیار سے اس چیزوں کو، تمام میری بچے اور بچیاں اس کو آگے بھی پھیلاؤ اور خود بھی یوز کر کے دیکھو، صرف ثنا مکی بھی کام کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ موضوع صرف مختصر سا اسی موضوع پر چھڑا تھا میں نے، یہ کلام، یہ بات، یہ گفتگو، یہ کنورسیشن، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی جزا دے گا، مجھے اس کا صلہ دے گا۔ اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو اگر جو ملتان میں رہتے ہیں یا ارد گرد رہتے ہیں وہ مجھ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی میں نے فون نمبر دیا ہوا ہے، یہ میرے چینل ہے اشرف حجازی، میرا نام ڈاکٹر محمد اشرف حجازی ہے، اور میرا چینل یوٹیوب چینل ہے اشرف حجازی۔ آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ فیس بک پر بھی یہ اسپیچ یہ اپلوڈ ہوگی، نیچے فون نمبر میرا لکھا ہے۔ تو آپ جو ملتان کے رہنے والے ہیں، یہ ارد گرد کے ہیں، وہ مجھ سے کوئی پیسہ نہیں، ثنا مکی کا میں کوئی پیسہ نہیں اس کے علاج کا، اللہ کے فضل و کرم سے مالک مجھے دے گا، مولا مجھے دے گا۔ لوگ الحمدللہ کرتے ہیں، ان کے جو کچھ کرتے ہیں میں یہ خرید کے لوگوں کو مفت میں دے دیتا ہوں، مجھے پیسے اللہ تعالیٰ دے گا، رازق تو مالک ہے نا۔ لیکن ایک بھی جان بچ گئی، آپ کا بھی بھلا، میرا بھی بھلا، آپ کی بھی بخشش، میری بھی بخشش، پھر رسول اللہ بھی خوش اور اللہ بھی خوش۔
جی سجدہ کیجیے خلوص سے، رکوع کیجیے خلوص سے، قیام کیجیے خلوص سے، دروشی پڑھیے جتنا ہو سکے خلوص سے، ذکر و اذکار کیجیے خلوص سے، کتاب اللہ کو پکڑیے خلوص سے، ترجمے سے پڑھیے خلوص سے، حضور سے محبت کیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کی حفاظت کرے، بچیوں کی حفاظت کرے، خواتین حضرات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سکون قلب کی دولت سے اور زیادہ اضافہ عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کی محبت سے دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ میں نے کوشش کی کہ کسی کے دل آزاری نہ ہو، میں نے باتیں صحیح کی ہیں الحمدللہ، اگر پھر بھی دل آزاری ہے تو میں معذرت خواہ ہوں بھائی، کیونکہ میں نے سچی بات کی ہے کہ آپ ننگے سر عورتوں کے سامنے آپ انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، آپ باشرابی ہیں، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، آپ مولوی صاحب بھی ہیں، آپ ڈریس کر کے آتے ہیں، آپ میک اپ کر کے آتے ہیں، یار کیا کرتے ہو؟ جو سادگی میں حسن ہے وہ اس میں حسن کہاں ہے؟ سجدہ کیجئے لمبا حسن آ جائے گا، سجدہ کیجئے لمبا بارفتگی آ جائے گی، سجدہ کیجئے لمبا چارجنگ ہو جائے گی سیلز کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، خواتین و حضرات کو، ان منزلوں سے، ان رفعت آشنا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔